واقعہ کیا سمجھ آیا؟ ایک آدمی جو ہے جو شہر سے باہر چلا گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو شہر والے اپنی ضرورتوں کے حساب سے گھیر گھار کے واپس لائے، اور شاید جو وہاں بن گیا اور اس کو وہاں ضرورتیں مطلب بتانی شروع ہوگی کہ یہ سوال ہے یہ سوال ہے، اسے اس شہر میں انوالو کر دیا۔ اب ایسے میں نے تو انوالو کرنے کے بعد اس کا سارا سفر خراب کر دیا۔ تو ہوتا ہی ہے، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی آرزو لے کے جانے والوں کو بھی اب وہاں پر آرزو سے دستبردار کروا دیتے ہیں، اور دستبردار کرانے میں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب تک یہ نہ چھوڑو گے تو سمجھ کیسے ہو جائے گا کہ آپ دو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھتے ہو؟ تو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھنے والا کہتے میں چاہتا ہوں میں بڑا مشہور بھی ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں میں نیک بھی ہو جاؤں، تو جھوٹی دنیا میں مشہور ہونے والا نیک کیسے ہوگا بھائی؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ آدمی جو متضاد خواہشات رکھتا ہے اس آدمی کا سکون جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا امیر ہونے والا اور غریب ہونے والا برابر نہیں سکتے، جاگنے والا سونے والا برابر نہیں سکتے، ٹھہرنے والا چلنے والا برابر نہیں سکتا، آج جو دنیا کی طرف رجوع کر رہا ہے اور جو دین کی طرف رجوع کر رہا ہے وہ برابر نہیں سکتا، یرید دنیا اور یرید الاخرہ دونوں برابر نہیں سکتے، تو اس لیے یہ دونوں سفر الگ الگ ہے۔ تو وہ آدمی دیندار آدمی ہم اسے کہیں گے جس سے اللہ بھی پوچھے کہ بولو کیا چاہیے تو وہ کہے کہ بس آپ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دنیا دار آدمی وہ ہے اس سے اللہ پوچھے کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو 5-7 کام بتا دے کہ یہ میرے کام آپ نے کرنے، نہ ملے تب بھی اللہ کو کام کا کیا جائے، یعنی کہ صبح سے شام تک آپ کی کمیونیکیشن جو اللہ کے ساتھ ہے، یا کمیونین جو اللہ کے ساتھ ہے، یا رابطہ جو اللہ کے ساتھ ہے، اس رابطے میں آپ کی طرف سے اللہ کو سوالات پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کا ایریا جو علاقہ آپ کی زید کا ہے زندگی کا، اس ایریے سے آپ نے پھر نکلنا ہے، آخر دعا لکڑی سے باہر نکلے گا، چلے گی اور نکلے گا، آخری منزل کا رجوع کرے گا، اور پھر وہ تمام زندگی اسباب میں لگائی، تقاضوں میں لگائی، حاصلات میں لگائی، حاصلات میں لگائی، اور الٹیمیٹلی نکلا کیا کہ مسافرت تھی، سفر ہی نہیں کیا بے وقوف مسافر نے، یعنی کہ آپ مسافر سفر نہیں کیا، ادھر سے معلوم ہو گیا، سفر سے معلوم ہو گیا، اور یہ دنیا کے شاخ ایسے نہیں کام آئے گی کہ یہی کی دری رہ جائے گی، تو کل کو انشاءاللہ آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، کھانا وہیں رہ گیا، صحت خراب ہو جائے گی، نیند راتیں ختم ہو جائے گی، آپ ڈاکٹر آپ جانتے ہو کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ڈاکٹر احساس ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے روز ہی۔ تو یہ واقعہ ہے زندگی کا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی سفر کا نام نہیں ہے، کسی پیدل چلنے کا نام نہیں ہے کہ 4 میل پیدل چلیں گے تو اللہ ملے گا نا، اور رخ پھیرنے کی بات ہے، تو اگر آپ کا رخ اس طرف ہو گیا تو اللہ والے ہو گئے، رخ دنیا کی طرف ہو گیا تو دنیا ہزار ہو گئے، ورنہ نہ دنیا پوری کبھی ملنی ہے نہ اللہ کبھی پورا ملنا ہے۔ پورا کیسے مل سکتی ہے؟ دنیا پوری کس کو ملی ہے آپ بتاؤ جی؟ ہمارے ایک بادشاہ سلامت ہیں، آپ کے بتاؤ مطلب خوش ہیں؟ جو لوگ بادشاہ سے نہ خوش ہیں کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ نہ بادشاہ خوش، نہ اس کے حاسد خوش، نہ اس کے ہواری خوش، نہ اس کے دشمن خوش، نہ سیاست خوش، نہ سیاست نامہ خوش، نہ سیاست کے لکار خوش، خوش کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ دنیا میں رہو گے اس میں سکھ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ نہ مرو اللہ کرے کبھی نہ مرو، تو ماں باپ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب جب وہ ماں باپ نہ مرے ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا یقین ہوا؟ یہ شہر کے آباد شہروں کے اندر جو قبرستان کو نظر آ رہے ہیں، یہ کیا سین ہے؟ کتنی منزلوں والے یہ عمارتیں ہیں، یہ بڑی اسکائی اسکریپر ہے، ان کے نیچے منزل ہیں، ان کے اوپر منزل ہیں، کبھی آپ دیکھا یہ آباد شہروں کے اندر؟ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے نا، جہاں پارکوں میں جاتے ہو، باغوں میں جاتے ہو اور ضیافت نگاہ کرتے ہو بلکہ بربادی نظر کرتے ہو، تو وہاں سے مطلب آپ یہ دیکھو کہ یہ بھی ایک منظر ہے اور یہ آخری منظر ہے۔ تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسافر جس نے سفر نہ کیا وہ بدبخت ہو گیا اور سامان اکٹھا کرتا رہا، مسافر سامان اکٹھا کرتا رہا اور اس نے بہت سارے سامان اکٹھا کر لیا، کیا کام کر لیا؟ خرید لیا۔ مسافر سامان اکٹھا کرتا رہ گیا، پیچھے پتہ چلنا کہ سفر کرنا تھا
سامان رکھ بیٹھا ہوں، میں نہیں جا سکتا. کہتا تو نہ جا، پھر یہیں سے تجھے اٹھا کے لے جائیں گے ہم. پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر روتا رہتا ہے اور پھر چیزیں گرتا رہتا ہے. یہ میں نے اٹھایا. اور میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی، ایک گڑیا کی کہانی. اور بیچاری رو رہی تھی اور بڑی زبردست رو رہی تھی. پوچھا بھی کیا ہو گیا؟ کہتی بات یہ ہے کہ وہ آدمی میری کشمیر لے گیا اور ہو جا رہی. ان کو لے گیا تو پھر کیا بات ہوتی؟ خاص بات نہیں، خیر ہے معاف کر دو. کہتی نہیں، اس کا غم نہیں کشمیر لے گیا، غم تو اس بات کیا ہے کہ وہاں پھینک کے آپ غائب ہو گیا. یہ کچھ ہم کرتے ہیں، دوسروں کی کشمیر کھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جا کے پھینک دیتے ہیں اور آپ غائب ہو جاتے ہیں. اور اس سے سامان اٹھا لیا دھوکے میں، وہاں جا کے سامان رکھ دیا. کہتے یہ سامان پتہ ہے، یہ سامان جو ہے نا وہ نوادرات ہے، انٹیکوٹی ہے، اینٹیک ہے. ڈیجیٹل کا مراد ہے کسی پرانے بندے کا ہے. نیا بندہ پرانا سامان خرید کے بھول جاتا ہے کہ کل کو میں پرانا ہو جاؤں گا. تو مطلب یہ کہ آپ شاہی مسیح کسی بتائی تھی کہ اورنگزیب بتائی تھی، کدھر اورنگزیب، پکڑو اس کو. کدھر چلے گئے کہ تم بھی چلا جاتے. یعنی کہ جب وہ آدمی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہاں سے کیا کیا چیز گزر گئی ہے اور اپنے آپ کو گزرگاہ میں کھڑا ہو کے قیام میں محسوس کر رہا ہے، یہ دھوکہ ہے. وہ جگہ جہاں سے قافلے گزر گئے اور ان راستوں نے جنہوں نے قافلے ہڑپ کر لیے، ان راستوں پر کھڑا ہو کر یہ تعمیر کا اپنا ماہر تعمیرات آپ بیان کرتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ طلب ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا کی آرزو کو مجبوری بناتا ہے. جواب بند کے ڈاکٹر کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا، بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، چاہے آگ نہیں پال دو، کسی کا حق رکھ دیا تو آگ ہے. تو گویا کہ یہ ماں باپ کے نام پر، اولاد کے نام پر جرم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جرم کرتا ہے. کہتا ہے کام سن بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ادھر ادھر کا مال لے لیا نا، مال کون رہتے لیا اور اس کو لا کے گھر پہ رکھ لی کھانے پر. بچوں سے کہا بیٹا بسم اللہ کرو، بیٹا کیا بسم اللہ کرے؟ جب کھانا جو ہے وہ غیر اللہ کا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے. یہ دین کا مال لے کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے، حج کرنے آ گئے. تو ایک اللہ سے کہہ رہے ہیں اب بتا تو کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا مال تو ہم نے تیرے حکم کے بغیر لے لیے. تو یہ ہے آج کا انسان کہ وہ دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور تمنا جو ہے غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے. آپ بات سمجھے؟ کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. او بگلا پکڑ دیکھا آپ نے کبھی؟ بگلا بڑی ہے بگلا، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے ایک ٹانگ پہ. اور مچھلی، پہلے مچھلی کی بات اور بگلے کی بات سنو. یہ چھوٹا شیر آپ سنو کہ بگلا کھڑا ندی کنارے کہے رام رام رام، ایک مچھلی جو بھیجیو میں مانگوں تم کو رام. مچھلی بھیج. اور مچھلی بولے رام سے سنو ہماری بات، اس موزی کو ماری ہو تب ہم جانے رام، پہلے تو اس کو مار. رام کہے دونوں سے تم دونوں ہی جھوٹے ہو، رام سے مانگو رام کو، پھر کچھ اور کہو. تم تو سوال جواب میں لگے ہوئے ہو. اور بگلا مچھلی مانگتا ہے، مچھلی بگلے سے نجات مانگتی ہے اور رام حیران پریشان ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں. ظالم جو ہے وہ مظلوم کو کھانا چھین رہا ہے، اسے مظلوم دعا مانگ رہا ہے یا اللہ اس موزی کو مار. اور دونوں اللہ کے نام پر کر رہے ہیں. فی سبیل اللہ فساد ہو رہا ہے اور اللہ ہی کے نام کو استعمال ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ طلب اللہ کا ہے. طلب اللہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی طرح دوسروں کو بھی محفوظ بنانے کی کوشش کرے اور دوسروں کے مال کو دوسروں کے گھر تک رہنے دے. حق والے کو اس کے مانگنے سے پہلے حق پہنچا دے. آپ بات سمجھ رہے؟ یہی زندگی جو ہے، یہی زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کی وقت ہو سکتی ہے. اسی میں کھانا پینا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کھاؤ پیو آرام کرو، مطلب یہ کہ نیت کا فساد نہیں ہو. اور یہی زندگی جو ہے یاب ہے اصل کا. تو کافر بھی اب تجر کی بات ہے، اسی زندگی میں رہتا ہے. مومن بھی یہی رہتا ہے. اور مومن کے ساتھ خدا و تعالیٰ کوئی ساتھ اس کے سائیکل کے سامنے جاتے، مطلب مومن بھی یہی رہے گا. آپ بات سمجھ رہے؟ نیت کا نام ہے اللہ اور نیت ہی کا نام ہے غیر اللہ. اور آپ کا جو ہے نا انداز خیال جو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. جتنا بھی آپ قرآن پڑھ لو الٹیمیٹلی بات کیا نکلے گی؟ بات نکلے گی بھائی کا حق مانگنے سے پہلے اسے دے دو. سارا قرآن پڑھنے کے بعد کیا نکلے؟ تفسیر بھی پڑھ لو، ساری تفسیریں پڑھ لو، نکلے گا بات کیا؟ بھائی کا حق اس کے مانگنے سے پہلے دے دو. بات کیا نکلے گی؟ سختی کا خیال رکھو. بات کیا نکلے گی؟ اور جس کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو اس کا دھیان کرو. یہ بات نکلے گی. اور اللہ کی راہ میں
جب تک تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خرچ نہیں کرو گے تمہارے لیے فلاح نہیں ہوگی. سارا قرآن باقیہ پڑھتے جاؤ، جتنا پڑھتے جاؤ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کرو اتنی کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کی بات مانو. یہ قرآن کا حاصل کلام ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے جس طرح عید آ رہی، قربانی آ رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے گوشت کی وغیرہ کی، تمہارے جسم کی ضرورت ہے، تمہارے خلوص کی ضرورت ہے. تو اسی دنیا کے اندر آپ اللہ ہو جاتے ہو، رخ اللہ ہو جاتا ہے. وہ آدمی جھوٹا ہے جو نماز کے اندر جو ہے اب بڑے مکڑ بن کے دعا کرے، لوگ کا مانگا کے بدلے میں کرے، اور نماز سے باہر نکل کے بدلے میں گھوم کے دیکھے دنیا میں. اس جھوٹے آدمی سے بچو. کون آدمی جو مسجد میں ایسی پردی سر جھکائے اور ایسے ایسے الفاظ کے آنکھوں سے بدلے میں مگر مچ کے آنسو بھی بہائے مسجد میں، اور مسجد کے بعد گہرے پھاڑ پھاڑ کے دیکھے. وہ آدمی جس کا مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر کی زندگی کا فرق ہے، وہ جھوٹا ہے. آج جھوٹے آدمی کے خلاف لوگ کہتے ہیں سچے آدمی کے خلاف بڑا آسان ہے، پہلے جھوٹے کو دیکھ لو. جو جھوٹا نہیں ہوگا مجھے سچا ہوگا. آپ ایسے میرے تو اس کا مطلب میں بہت آسان ہے. تو ایک مقام ایسا آ گیا، سیاست نامہ آگے پیچھے ہو گیا، ادب نوازیاں غلط ہو گئی، اور بندے اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول جاتا ہے چپکے سے. آپ سے کہتا ہے صبح میں نے جانا ہے، جلدی اٹھیں گے، اور پھر خود ہی اکیلے ہوئے، یعنی آپ سے دل کرتا ہے کہ کل ضرور میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں گا. ٹھیک ہے چھوڑو بھائی کا کیا ہوا. تو اپنے آپ کے ساتھ جھوٹا وعدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ کر رہا ہے. اپنی عزت بھی آپ بنتا ہے تو اپنی ذلت بھی آپ پیدا کرتا ہے. تو اس لیے بتایا یہ گیا ہے کہ آپ اپنے ذات کے ساتھ تھوڑا سا مخلص ہو جاؤ. اللہ کسی شیخ کا نام نہیں ہے، اللہ بس ایک رخ کی بات ہے، ایک مزاج کی بات ہے، ایک فیصلے کی بات ہے. فیصلہ اب آج میرے وہ چیز نہ اٹھاؤ، یا وہ چیز حاصل نہ کرو، یا شوق سے حاصل نہ کرو جس کو چھوڑ جاتا. بات ہے نا، اس چیز کے لیے شوق نہ کرو جس چیز کو تم نے چھوڑ دینا. آج اس کے لیے برباد نہ ہو جاؤ جس نے تجھے کل برباد کر دینا. اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ کبھی بھی کسی کام نہیں آئی ہے. اس دنیا میں سے گزر جاؤ جیسے مسافر بازار سے گزرتا ہے، گزر جاؤ. حاصل ہی کر لو تو چھوڑنے کے لیے، ورنہ جو ہے نا یہ تکلیف بنانا، دنیا کو اذیت بنا لینا، مجبوریاں بنا لینا، اور دن رات اسی خیال میں گم ہو جانا. کسی کو کلمہ پڑھا پھر ہم کو کہتا ہے کلمہ کدھر سے پڑھے، بینک کا پتہ کرو کدھر حساب ہے، مر گیا اور بینک سے مل جائے. یہ موت بھی خراب کر دی. زندگی تو ہوئی سو ہوئی ہے، موت تو خراب نہیں کرنی چاہیے نا. تو وہ آدمی جس کو خواب میں بھی مطلب زندگی یہ نظر آ جائے اور ادھر جانا اچانک، جس کو موت اچانک آ جائے، وہ جھوٹا آدمی ہے. سچے آدمی کو پہلے دن سے موت آتی ہے. کیا کہا؟ جب وہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے وہ موت میں داخل ہو جاتا ہے. اب سچا آدمی وہی ہے جو موت کے اندر زندگی کرے، اور جھوٹا آدمی وہ جس کو اچانک موت ہے. پتہ نہیں اچانک ہارٹ پہ آج ہوا تو زندگی تو پہلے کی بنی پڑی ہے. تو سچا آدمی ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے. اس کی خوبی ہے سچا آدمی یہ حق طلب ہے، موت کے لیے تیار رہتا ہے. وہ اللہ کا ہر فیصلہ مانتا ہے، نظر نہ اللہ تبھی ایمان بالغیب کہتے ہیں. اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں پکڑتا جس کو چھوڑنا بعد میں دقت ہو، اور دوسروں کے حقوق کو ختم نہیں کرتا. پیسے کے ذریعے نیکی کماتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو بدلے میں مدد کرتا ہے. اپنی تمام دولت جو اس کے پاس ہے، دین کی ہو، دنیا کی ہو، ایمان کی ہو، الفاظ کی ہو، خیال کی ہو، اس دولت سے ان لوگوں کو ادا کرے گا ایسا جن کے پاس وہ دولت نہیں ہے.